السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ قربانی کے متعلق ایک دو سوال کیے گئے ہیں جو ملتے جلتے ہیں، تو ان کا ایک مشترکہ جواب مختصر عرض کیا جا رہا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر انسان کسی ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں پر شرعی طور پر جانور کو ذبح کرنے کا کوئی طریقہ نہیں اور کوئی ایسے مواقع بھی وہاں میسر نہیں آ سکتے کہ جانور کو شرعی شروط کے مطابق، شرعی طریقے کے مطابق، اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کیا جا سکے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ لازمی ہر حال میں قربانی کرے یا پھر اس کا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان اپنی ملازمت وغیرہ کے سلسلے میں اپنے ملک سے باہر کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے، لیکن اس کے خاندان کے تمام افراد، بیوی، بچے، ماں باپ دوسرے ملک میں ہیں، تو کیا وہ قربانی وہاں کرے جہاں خود رہتا ہے، یا پھر اپنی قربانی جو اس کا پیسہ ہے وہ دوسرے ملک میں اپنے اہل و عیال کے ہاں بھیج دے تاکہ وہ وہاں پر ذبح کر سکیں اور اس قربانی کا گوشت وغیرہ کھا سکیں؟ تو کیا یہ جائز ہے؟ تیسرا سوال اسی سے ملتا جلتا ہے کہ انسان کسی دوسرے ملک میں رہ رہا ہے جہاں پر غرباء، فقراء وغیرہ کی تعداد بہت کم ہے، یا پھر اس ملک کے جو باسی ہیں، وہاں کے جو شہری ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں غرباء، فقراء کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے اور غربت کی شرح زیادہ نہیں ہے، تو کیا وہ اس قربانی کے گوشت کو جو وہ اپنے ہاں ذبح کریں دوسرے ملکوں میں فقراء، مساکین کے ہاں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یا پھر وہ پیسہ ان لوگوں کو ان ملکوں کو بھیج سکتے ہیں، یا ان ملکوں میں جہاں پر غربت بہت زیادہ ہے، تاکہ وہ لوگ بھی قربانی میں شامل ہو سکیں جن کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے؟ تو یہ دو تین سوال جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس میں بنیادی یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی ملک میں یعنی قربانی کرنے کے چانسز نہ ہوں، یا پھر مواقع ہوں، چانسز ہوں، لیکن دوسرے ملک میں زیادہ ضرورت ہو، یا انسان خود کہیں اور رہتا ہو، اس کے گھر والے اپنے اس کے جو اس کا اپنا ملک ہے اس میں ہو، تو کیا قربانی کا گوشت یا پھر قربانی کے پیسے وہاں بھیجے جا سکتے ہیں؟ یہ ملتے جلتے سوال ہیں اور ان کا جواب ہم محققین علماء کی زبانی عرض کرنا چاہیں گے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سعودی عرب کے سابقہ مفتی تھے اور وقت کے مجتہد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علمی بصیرت سے نوازا تھا، ان سے جب پوچھا گیا، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم اپنے ملکوں سے گوشت قربانی کا دوسرے ملکوں میں بھیج سکتے ہیں، یا پھر اپنے ملک سے یعنی سعودی عرب سے قربانی کا پیسہ دوسرے ملکوں میں بھیج سکتے ہیں، کسی کو اپنا وکیل مقرر کر دیں کہ وہ وہاں پر قربانی کرے اور غریبوں میں تقسیم کر دے، یا جانور لے کر بعض غریب لوگوں کو دے دے تاکہ وہ قربانی پہ ذبح کر سکیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، جو کہ ان کے فتاوی جات میں موجود ہے، وہ اس طرح ہے۔ انہوں نے فرمایا، لا حرج سواء ذبحها فی بیتہ او فی الخارج لیکن فی بیتہ افضل۔ کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اپنے گھر میں ذبح کرے قربانی کا جانور، کہیں اور ذبح کرے، لیکن اگر اپنے گھر میں ذبح کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں، وَإِذَا أَحَبَّ أَن يَذْبَحَ ضَحَايَا أُخْرَى فِي مَحَلِّ فُقَرَاءٍ فِي بَلَدٍ أُخْرَى فَلَهُ أَجْرُ ذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا مِنَ الصَّدَقَاتِ۔ کہا کہ اگر وہ قربانیوں کے جانور لے کر دوسری جگہ پر ذبح کرنا چاہے جہاں پر فقراء ہوں، کسی اور ملک میں ذبح کرنا چاہے جہاں فقراء موجود ہوں، تو وہاں بھی وہ ذبح کر سکتا ہے، اور کہا یہ صدقہ کی ہی ایک قسم ہے
اور انشاءاللہ اس کا اسے اجر و ثواب ہوگا۔ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بالکل جائز ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ دوسرے ملک میں خرید کر وہاں ذبح کر دیا جائے کسی کو وکیل مقرر کر کے، اور اس طرح ان کے ایک اور فتاوی جات میں یہ بھی ہے کہ اگر اپنے ملک میں ذبح کر کے اس کا گوشت دوسرے ملکوں میں بھیج دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ عقیل بن سالم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ بات جائز ہے کہ جو شخص کسی ایسے ملک میں رہ رہا ہو جہاں پر شرعی طور پر یا اسلامی طریقے کے مطابق جانور ذبح نہ کیا جا سکتا ہو، تو کیا وہ اپنا پیسہ کسی دوسرے ملک میں بھیج سکتا ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ من کان فی بلد لا یذبح فیہا الذبح الشرعی، کہ اگر کوئی ایسے ملک میں سکونت پذیر ہو، وہاں رہتا ہو جہاں پر شرعی طریقے کے مطابق ذبح کرنا ناممکن ہو، کل بلاد الغربیہ جیسے یورپ کے بعض ممالک ہیں، تو پھر فیرسل مالا الی اہلہ، وہ اپنے پیسے اپنے ملک میں اپنے گھر والوں کو بھیج دے، اور فرمایا یوکلہم علی الاضحیہ، اور قربانی پر ان کو وکیل مقرر کر دے اور اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے، تو یہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں حج کے موقع پر جو بے شمار قربانیاں کی جاتی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور اتنی بڑی تعداد میں جانور قربان اور ذبح ہونے کے بعد پھر جو لوگوں کو بطور دم یعنی جرمانہ پڑتا ہے وہ بھی جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو وہ اس قدر زیادہ ہوتے ہیں، تعداد میں اس قدر زیادہ ہو جاتے ہیں کہ یہاں لینے والا کوئی نہیں ہوتا، تو اس گوشت کو بھی علماء کے متفقہ فیصلے کے مطابق دوسرے ملکوں میں بھیج دیا جاتا ہے، جو ممالک اسلامی غریب ممالک ہیں ان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے ملک میں ہے جہاں پر اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کرنا جائز نہ ہو، یا وہاں کی حکومت اجازت نہ دیتی ہو، یا پھر وہ کسی دوسرے ملک میں ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے گھر والے کسی دوسرے اپنے ملک میں ہیں اور وہ وہاں قربانی بھیجنا چاہتا ہے، اور اس طرح وہ شخص جو اپنے ملک میں رہ کر یا جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں رہ کر جانور ذبح کرنا چاہے، اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہ ذبح کے وقت قربانی کرنے والے کو پاس ہونا چاہیے اور اس کا ذبح کر کے اس کا گوشت اپنے ملکوں میں اپنے اہل و عیال کی طرف بھیجنا چاہتا ہو، یا وہ باشندے جو امیر ملکوں میں رہائش پذیر ہیں وہ اپنے ملکوں میں گوشت بھیجنا چاہیں یا پیسے بھیجنا چاہیں، تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیزیں جائز ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں ذبح کرنا ممکن نہیں شرعی طریقے کے مطابق، تو پیسے اپنے اہل و عیال کو بھیجے جا سکتے ہیں، یا پھر آپ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں ذبح کر کے گوشت بھیجنا چاہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یا جہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں پیسے اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یا جس ملک میں آپ ہیں وہاں فقراء کی تعداد زیادہ نہیں ہے، کسی ایسے ملک میں آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں جہاں فقراء کی تعداد زیادہ ہے، تو یہ بھی بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کا انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔